انگنا پھول کھلیں گے قسط نمبر 5۔ اماں مجھ سے یہ جاہلوں جیسی باتیں نہ کریں۔ ثانیہ بدلحاظ ہوئی۔ کوئی فلرٹ تو نہیں کر رہا وہ مجھ سے؟ شادی کرنا چاہتا ہے تو کنواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی طرح رشتہ بھیجے۔ کیسے بھیجے؟ ان ماں بیٹی نے میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ وہ ترق کر بولی۔ تو اب کیا ہوگا؟ تمہاری پھوپھی نے تو میرے سر پر جوتے برسانے ہیں۔ اماں ثانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا عبید ویسا نہیں جیسا داماد آپ کو چاہیے؟ ایک لمحے کو نادرہ چپ ہو گئی، پھر ان کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ رشتہ لائے تو آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ ثانیہ نے بہت امید سے ماں کے ہاتھ پکڑے۔ دل و جان سے ایسا رشتہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ وہ آئیں تو سہی، میں تو فٹ سے رشتہ کر دوں گی۔ میری کوئی بیٹی تو سکھی ہو۔ نادرہ کے دل کی حسرت جاگی۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ بس ہمیں تھوڑا سا وقت دے۔ ثانیہ مسکرائی، مسکراہٹ جو پھولوں کی طرح کھلتی اور انہی کی طرح مرجھا جاتی ہے۔ اندر کی تپش جسم و جاں کو جلانے لگی تو بخار بن کر سامنے آئی۔ وہ کب سے تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ دوا ابھی کھا لی مگر بخار کم نہ ہو رہا تھا۔ اس کی جلتی پیشانی پر مہربان ہاتھ آ رکا۔ میری بہادر بیٹی اتنی جلدی ہمت ہار گئی؟ یہی تو زندگی ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا۔ کبھی کبھار دکھ وہاں سے وار کرتے ہیں جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بہت خیال کرنے والا بہت تکلیف دے جاتا ہے مگر اس طرح ہاتھ پیر تو نہیں چھوڑتے بچے۔ ان کی آواز سوکھے دہانوں پر پانی جیسی تھی، سکون دیتی، بہلاتی، مگر وہ بہل نہیں رہی تھی۔ عبید کو آنا چاہیے تھا۔ اس کا ذہن اسی ایک نکتے پر مرکوز ہو گیا تھا۔ آپ نہیں جانتے ابو، ہم بہن اور بیٹیوں کی طاقت ہمارا باپ اور بھائی ہوتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ سر پر اور بھائی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو تو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور میرا بھائی؟ اس نے ہچکی روکی۔ توفیق نے اس کے آنسو ہتھیلیوں پر سمیٹ لیے۔ وہ مجھے 2 کوڑی کا کر گیا۔ نالائق ہے مگر تم تو میری پیاری بیٹی ہو۔ خبردار جو اس طرح کا دوبارہ بیمار ہوئی۔ تم تو ہماری چڑیا ہو، ہنستی گاتی ہی اچھی لگتی ہو۔ باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کچھ کھا لیں۔ آسیہ سینڈوچز لے کر آ گئی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، توفیق صاحب نے خوشگوار انداز میں کہا تو ارم بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی وہ خود کو چھپا کر اسے بہلا رہے ہیں، ورنہ بات اتنی بھی معمولی نہ تھی۔ جب سے دادی پھپھو کے گھر سے واپس آئی تھیں عجیب ہی ترنگ میں تھیں۔ کبھی گنگناتیں، کبھی مسکراتیں، اور تو محلے سے ایک غریب عورت کو بلا کر سارے صحن کی دھلائی بھی کرا دی۔ دادی کے تخت پر چادر بھی نہیں تھی جو عام طور پر عیدین پر ہی بچھائی جاتی تھی۔ ثانیہ نے صاف ستھرے صحن کو دیکھا، کیاری سے اڑتی گیلی مٹی کی خوشبو کو محسوس کیا، پھر مشکوک نظروں سے کھچڑی کھاتی دادی کو دیکھا۔ سچ سچ بتائیں دادی، کون سی کھچڑی پکا کر لائی ہیں؟ جو بھی پکاؤں گی تجھی کو کھلاؤں گی۔ دادی نے پیار سے سبز ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کی اونچی سی پونی بنائے صبیر چہرے والی ثانیہ کو دیکھا۔ ہو نہ ہو، میں نہیں کھاتی کھچڑی وچڑی۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ نا شکری نہیں کرتے؟ شکر کس بات کا کروں؟ سفید پوش گھر میں پیدا کیا جہاں جوڑ توڑ ہی ختم نہیں ہوتے۔ جہاں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں بھی 100 رکاوٹیں۔ ثانیہ کے اپنے ہی شکوے تھے۔ اس سے قبل کہ دادی اسے ٹوکے شبیر بہت سے شاپر لیے آ گئے۔ یہ لو پکڑو، میری تو انگلیاں رہ گئی ہیں۔ ابا کیا مہینے کا سودا لے آئے ہیں؟ ثانیہ نے شاپر پکڑ کر تخت پر رکھے۔ میں نے کہا تھا چھوٹا گوشت لانا، دادی نے کہا۔ لایا ہوں اماں۔ ابا اتنا کچھ؟ کوئی مہمان آ رہا ہے؟ شاپر کھول کھول کر دیکھتی ثانیہ چونکی۔ آپا آ رہی ہیں۔ شبیر ماں کو دیکھ کر مسکرائے۔ کون سا پہلی بار آ رہی ہیں؟ ثانیہ کے منہ سے پھسلا۔ ہاتھ میں لذیذہ کھیر کا ڈبہ تھا۔ مطلب کھیر بھی بنے گی؟ عزت کیا کر، تیری پھوپھی ہیں، دادی نے نرمی سے ٹوکا۔ اور کتنی عزت کروں؟ وہ بے دلی سے سامان اٹھانے لگی تو شبیر نے ڈانٹ دیا۔ خبردار جو فالتو بات منہ سے نکالی۔ آپا آ رہی ہیں؟ اچھا سا کھانا ماں کے ساتھ بنوا لو۔ سہیل اور رابعہ نے بھی آنا ہے، مگر کام کرتے تو ان ماں بیٹی کو موت پڑتی ہے۔ اچھا چپ، ہر وقت سختی نہ کیا کر، بنا لیں گی کھانا۔ اب سارا ٹبر پتہ نہیں کیوں اٹھ کر آ رہا ہے۔ ثانیہ منہ میں بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی۔ گھر اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ شبیر نے صاف ستھرے صحن پر نگاہ دوڑائی۔ نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد دھلائی نصیب ہوئی تھی۔ دادی آہ بھر کے رہ گئی۔ کہتی بھی تو کیا، اب تو عادت سی ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے سامان ماں کے حوالے کیا اور نادرہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اتنا بولنے کا کیا فائدہ جب پکانا ہی ہے؟ پتہ تو ہے ابا کی پھپھو سے محبت ہی نرالی ہے۔ اب پیسے نہیں دیے تو یوں راضی کریں گے؟
اسی کی محبتوں کی کہانیاں عجیب ہیں، اس کی محبتوں کی کہانیاں عجیب ہیں۔ ایک دفعہ کوکر پھٹ گیا، اللہ نے مجھے بال بال بچا لیا، مگر شوربے نے میرے ہاتھ اور منہ جلا دیا۔ تمہارا باپ فون کر کے کہہ رہا ہے آپا کوکر پھٹ گیا ہے، رات کا کھانا ہماری طرف آ کر کھا لیں۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ سچ میں اماں تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سچ میں جل مرتی۔ ان بھائی بہن کی محبت میرے لیے ہمیشہ امتحان بنی رہی۔ شاید اسی لیے مجھے ارم اور عبید کی محبت سے ڈر لگتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پر فرح کا میسیج آ گیا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کیوں تم میرا رشتہ لے کر آ رہے ہو؟ یہ سراسر طنز تھا۔ اف اتنی بے چینی! آگے ہنستے لڈیاں ڈالتے ایموجی تھے۔ اس نے پھٹے منہ کا ایموجی بھیجتے سوچا آؤ تو صحیح منہ کی کھاؤ گے۔ کون ہے؟ نادرہ نے اسے موبائل پر مصروف دیکھا تو چڑ گئی۔ کوئی نہیں، فرح ہے، پوچھ رہا ہے کیا پک رہا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ رابعہ نے بتایا تھا کہ فرح نے گھر میں رشتے کی بات کی ہے، مگر اس نے ماں سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے عبید کے بارے میں بتانا تھا، بتا دیا۔ باقی رہا فرح تو اسے پھپھو نے خود ہی قابو کر لینا تھا۔ ابھی تو دماغ پک رہا ہے، کلیجہ پک رہا ہے۔ بھوک کے ندیدے لوگ جب بھی کچھ اچھا کھانے کو دل چاہے یہاں مرتے ہیں۔ ثانیہ ایک دم چونکی، چھٹی حس نے گویا سیٹی بجائی۔ وہ ابھی آتی ہوں کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ رابعہ کا نمبر ملایا تو وہ اسی پر برس پڑی۔ بیلنس ختم ہو جائے تو تم لوگ کال ہی نہیں کرتے۔ اچھا بابا اب کر لینا، تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ مجھے کیا پتا، بند کمرے میں صلاح مشورے ہوئے ہیں، اب خاموشی ہے، لگتا ہے بات ٹھپ ہو گئی ہے، تبھی سکون ہے۔ اتنی جلدی؟ کوئی ہنگامہ تو ہوتا؟ ثانیہ نے منہ بنا لیا۔ بہت تقریبانہ سوچ ہے تمہاری، رابعہ چڑ گئی۔ پھر تم لوگ کس خوشی میں آ رہے ہو؟ ہم آ رہے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں، رابعہ متحیر رہ گئی۔ بی بی اپنے حجرے سے نکل کر باہر کی خبر لو، ابا تو یہاں گویا رات کا کھانا پکوا رہے ہیں، ثانیہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ رابعہ نے حیرت سے سوچا، پھر کچھ سوچ کر پھپھو کے کمرے میں آ گئی۔ پہلی نظر ہی سامنے رکھی مٹھائی کی ٹوکری پر گئی۔ فرح ماں کے پاس بیٹھا تھا اور وہ برس رہی تھی۔ 2 کلو کا کہا تھا، ٹوکری کیوں اٹھا لائے ہو؟ کوئی پاس ہونے کی مٹھائی نہیں جا رہی، میری منگنی کی مٹھائی ہے۔ وہ فرح تھا اپنی منمانی کرنے والا۔ منگنی؟ رابعہ ٹھٹکی۔ تمہاری دفعہ کتنی مٹھائی لے کر گئی تھی؟ آصفہ نے رابعہ سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ آپ تو لے کر نہیں گئی تھیں، ابا نے منگوائی تھی۔ ہاں تو ایک ہی بات ہے، آصفہ سٹپٹا گئی۔ اماں انگوٹھی لے لی؟ بڑی کمائیاں میرے ہاتھ پر رکھتا رہا ہے، جو میں انگوٹھی بنواؤں؟ تیری تنخواہ میں تو تیرے اپنے ٹشن ہی پورے نہیں ہوتے۔ اماں کیا بات کرتی ہیں، انگوٹھی کے بغیر منگنی کیسے ہوگی؟ دونوں کی جرأت جاری تھی اور رابعہ ہکا بکا رہ گئی۔ حدیث ہے انگوٹھی کے بغیر منگنی نہیں ہوگی؟ کس کی منگنی؟ رابعہ سے رہا نہ گیا تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ تم بہنوں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، سوال گندم تو جواب چنا آیا۔ اب وہاں جا کر ایسی باتیں نہ شروع کر دینا، فرح نے فوراً ٹوکا، ساتھ ہی پھر آصفہ نے دھموکا جڑ دیا۔ ہونے والی سسرال کی اتنی فکر؟ ہونے والی سسرال؟ رابعہ کا دل ڈوبنے لگا۔ آپا تیار ہو جائیں، ثانیہ کے لیے میرا رشتہ لے کر جانا ہے، فرح نے مسرت سے بتایا اور رابعہ کا دل سچ میں ڈوب گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو رشتہ بھی نہیں گیا، آپ منگنی کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں رشتہ لے کر جاؤں گی تو میرا بھائی انکار تھوڑی کرے گا۔ آصفہ نے گردن پکڑائی۔ اور انکار کرنا ہوتا تو ماں بیٹی مل کر میرے بیٹے کو اس طرح قابو کرتیں؟ یا اللہ، بند کمرے میں یہ سب ہوتا رہا اور میں بے خبر ہی رہی۔ پھپھو ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ثانیہ اس رشتے کے لیے مانے گی۔ رابعہ بکھلا گئی۔ پھپھو کیسے مان گئیں؟ کایا کیسے پلٹ گئی؟ دادی کون سی گدڑ سنگی سونگھا گئی تھیں؟ کیوں؟ میرے بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے؟ خواہ مخواہ کے نخرے۔ جانا ہے تو تیار ہو جاؤ، آصفہ نے تڑق کر کہا۔ میری پیاری آپا، فرح اٹھ کر پاس آیا۔ سب کچھ ثانیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ اماں کو غصہ آ جائے گا۔ رابعہ نے تیار کیا ہونا تھا، اس کے تو ہاتھ ہی پیر پھول گئے تھے۔ تبھی کمرے سے بھاگی تو باہر نکلتے سہیل سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ جلدی سے اپنا موبائل دیں، کہتے کہتے افراتفری میں خود ہی اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا فرح کو اتنی بڑی غلط فہمی کیوں ہو گئی۔ اب ادھر سے انکار ہوگا تو پھپھو نے نا کا مسئلہ بنا لینا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ نمبر ملا رہی تھی۔ انکار کیوں ہوگا؟ اماں نے ماموں کو بتا تو دیا ہے۔ رابعہ نے تحیر سے سر اٹھا کر سہیل کو دیکھا۔ ابا کو پتہ ہے؟ ہاں، ان کی مرضی سے ہی رشتہ جا رہا ہے۔ رابعہ تحیر سے جامد ہو گئی۔ دوسری طرف سے بزی ٹون سنائی دے رہی تھی۔ خود آتی تو سج گج کر آتی، پر یہاں تو بالا ہی بالا سارے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ سب کے درمیان بیٹھی آصفہ ٹھسے سے بول رہی تھی۔ نادرہ نے حیران ہو کر رابعہ کو دیکھا۔
تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب تو نشانہ ہی لگنا ہے۔ اس نے چپ سادھ لی۔ شبیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دادی نے قدرے چڑ کر بیٹی کو دیکھا۔ آصفہ کو منانے میں سارا کردار انہی کا تو تھا۔ فرق سہیل جیسا بیوہ بچہ نہیں ہے، ضد کرو گی تو ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر پچھتاؤ گی، اور جھگڑا کیا ہے، پہلے بھی تو ایک بھتیجی بس رہی ہے، وہ رابعہ جیسی بالکل نہیں ہے۔ آصفہ نے دہائی دی۔ فرق بھی سہیل جیسا نہیں ہے، اسے ثانیہ جیسی لڑکی ہی قابو کر سکتی ہے، جیسا اس کا مزاج ہے وہی لگام ڈال سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لگامیں ڈالے گی۔ تمہارے ہوتے یہ ممکن ہے؟ دادی ہنسی تو آصفہ نے فخر سے گردن اکڑا لی۔ یہ تو ہے، کوئی پرائی آئی بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی تو کیا کروں گی؟ یہاں بھائی کے گھر کے ساتھ اور بھی تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ میں آج مر جاؤں تو تمہارا بھائی کے سوا اور کون سا رشتہ باقی ہے؟ تمہارے قریب رہتا ہے، تمہارے دکھ سکھ کا سانجھی ہے۔ دادی کی فہم و فراست اقوال زرِ ملکہ جذبات بن کر انہوں نے آصفہ کو خوب بلیک میل کیا۔ آصفہ کے ذہن نے جوڑ توڑ کر لیا۔ ثانیہ کے لیے ڈالی گئی ساری کمیٹیاں ان کی سلامی میں فرق کے لیے موٹر سائیکل مانگ لوں گی۔ دوسری بیٹی بھی آ گئی تو نادرہ کی شارک پر انگوٹھا آ جائے گا، چوں بھی نہیں کر سکے گی۔ رہی صحیح کسر فرق نے ان کے پیر پکڑ کر نکال دی۔ لو جی، بیٹا تو ابھی سے ہی بے دام غلام بن رہا ہے، رہی ثانیہ تو اس کے کس بل وہ خود ہی نکال دے گی۔ اماں بس ایک بار میری مان لیں، ساری زندگی آپ کی مانوں گا۔ اطراف فرق میمنہ بنا منمنا رہا تھا۔ پکی بات ہے، قسم لے لیں۔ ٹھیک ہے، آصفہ نے فیصلہ کر ہی لیا، پر وہ اس گھر میں اسی طرح رہے گی جس طرح رابعہ رہتی ہے۔ آپا سے بھی زیادہ خدمت کرے گی، مجھ سے لکھوا لیں۔ چلو، اب میری ماں میرے گھر آئی ہے تو انکار تھوڑی کر سکتی ہوں۔ دادی خوشی سے نہال ہو گئیں۔ دونوں بچے کی خوشی پوری ہو رہی تھی، اور کیا چاہیے؟ ان کے خیال میں ثانیہ اور فرق ایک دوسرے کے لیے عشق میں مرے جا رہے تھے۔ اسی وقت شبیر کو فون کر کے رائے لی گئی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، بیٹی کا بوجھ سر سے اتر رہا تھا۔ آج کے دور میں اچھے لڑکے ملتے کہاں ہیں؟ پھر ثانیہ کی زبان درازی تو سارے خاندان میں مشہور ہے، مگر میں بہن ہوں، مجھے ہی اپنے بھائی کا بوجھ بانٹنا ہے۔ پھر خود تمہاری لڑکی بھی تو یہی چاہتی ہے، فرق نے خود بتایا ہے کہ وہ دونوں… چلو قصہ ہی ختم، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ پھر اپنا مارے گا تو چھاؤ میں ہی ڈالے گا۔ اپنی زبان درازی کے ہاتھوں ثانیہ نے مار تو کھانی ہی تھی، اسی بات کا انہیں بھی یقین تھا۔ بس قصہ تمام شد، ہنسی خوشی فون پر ہی رشتہ طے ہو گیا۔ باقی رہے نادرہ، تو بیوقوف عورتوں سے مشورہ کون کرتا ہے؟ وہ ویسے ہی آصفہ اور فرق کے خلاف تھی۔ کوئی بات نہیں، ثانیہ انگوٹھی پہنے گی تو ماں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ہر طرف تسلی ہی تسلی، اطمینان ہی اطمینان تھا۔ بس بھی کرو، وقت بدل گیا ہے، اب آج کل کے بچے ہم سے کہیں سیانے ہیں۔ دادی نے لبڑ پن دکھاتے بیٹی کو خود پر قابو رکھنے کی تلقین آنکھوں ہی آنکھوں میں ہی کی۔ ثانیہ آئی تو آصفہ نے لپک کر پکڑا اور پہلو میں بٹھا لیا۔ اس نے جذبزر ہو کر رابعہ کو دیکھا، وہ شیر مرغ کی طرح گردن ریت میں دبائے بیٹھی تھی۔ باقی باتیں ہوتی رہیں گی، نیک کام میں دیر نہ کرو۔ سہیل نے جلدی سے گاڑی سے مٹھائی کی ٹوکری نکال کر میز پر رکھی۔ نادرہ اور ثانیہ نے چکنی ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آصفہ نے اپنے بیگ سے لال دوپٹہ نکال کر ثانیہ کے سر پر ڈال دیا۔ نادرہ نے بوکھلا کر شبیر کو دیکھا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرق کا رشتہ کر رہی ہوں ثانیہ کے ساتھ، آپا نے لاپرواہی سے بتایا۔ اتنی اچانک؟ ہم نے تو کوئی مشورہ بھی نہیں کیا، وسیم بھی نہیں ہے۔ نادرہ حواس باختہ ہو گئی۔ ثانیہ ہلکا سا مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ سے رابعہ ڈر گئی۔ جنہوں نے مشورے کرنے تھے آپس میں کر لیے، آصفہ نے جتایا۔ تم چپ کرو، میں اس کا باپ بیٹھا ہوں نا فیصلے کرنے کے لیے، شبیر نے غصے سے ٹوکا۔ آصفہ نے پرس کھول کر اندر سے 5,000 کا نوٹ نکالنا چاہا، مگر ہمت نہ ہوئی۔ 2,000 نکال کر ثانیہ کی مٹھی میں دے دیے۔ تو بھئی مبارک ہو۔ مبارک ہو آپا۔ دادی نے ثانیہ کی بلائیں لینا شروع کر دیں۔ ثانیہ نے ہاتھ کھولا اور اس پر رکھے 2,000 دیکھے۔ اتنی سستی تھی وہ؟ سہیل نے مٹھائی کی ٹوکری کھولی۔ رابعہ سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ رابعہ کی اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ کبھی نادرہ تو کبھی ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ آصفہ نے لڈو اٹھا کر ثانیہ کے منہ میں ٹھونسنا چاہا اور منہ میٹھا کرو۔ لو، منہ میٹھا کرو، من کی مراد بھر آئی ہے۔ ثانیہ نے لب پینچ لیے۔ لو بھئی، اب بہن بھائی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اللہ حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے۔ دادی خوشی خوشی گلاب جامن کھانے لگی۔ ارے بھئی کھا بھی لو، من میں لڈو زیادہ پھوٹنے لگے ہیں۔ آصفہ نے اپنے تئیں مذاق کیا تھا۔ ثانیہ نے آہستگی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ سوری پھپھو، مجھے لڈو پسند نہیں، اور یہ والے تو بالکل بھی نہیں۔ ثانیہ کی سر شفاف آواز
سب کو چونکا گئی۔ شگن کے لڈو؟ کیوں بدشگنی کر رہی ہو؟ دادی نے ٹوکا۔ کیسا شگن؟ ابا مجھے فرق سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے روپے آصفہ کی گود میں پھینک دیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایسی جرأت؟ ایسی بے باکی؟ شبیر کا دماغ گھوم گیا۔ ابا وہ مجھے پسند نہیں۔ ثانیہ نے دوپٹہ اتارا اور کھڑی ہو گئی، مگر آصفہ نے دانت پیستے اس کا بازو دبوچا اور دوبارہ بٹھا لیا۔ جو پسند ہے وہ بتا دو۔ پاگل، فرق کو بتاتی رہی، تحفے اس سے بٹورتی رہی، اب وہ پسند نہیں؟ وہ غم و غصے اور احساس شکست سے پاگل ہونے لگی۔ پھپھو خواہ مخواہ الزام مت لگائیں، میں نے فرق سے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ بات صاف اور واضح ہو گئی۔ پر میں نے خود تجھ سے پوچھا تھا، دادی بوکھلائیں۔ اس دن جب انگوٹھی کی بات ہوئی، فرق کا نام لے کر پوچھا تھا؟ دادی گمسم۔ نام تو نہیں لیا تھا، بس گمان تھا، خیال تھا اور اپنے گمان پر یقین بھی تھا۔ تو اسے اتنی بڑی غلط فہمی کیوں ہو گئی؟ سہیل کو غصہ آنے لگا۔ اسی سے پوچھیں۔ ہائے میں مر گئی، ایسی بے شرمی! میرے بھیا، تمہاری اولاد تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ آصفہ نے سینہ پیٹ لیا۔ احساس توہین سے شبیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بول، کون ہے جس کے پیچھے لگ کر انکار کر رہی ہے؟ کس کو تاڑ رکھا ہے؟ آصفہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بس کریں آپا، نادرہ بے اختیار بولی۔ کیا بس کروں؟ سب تمہاری تربیت ہے۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی جب بیٹی یہ گل کھلا رہی تھی؟ بس بہت تماشا ہو گیا۔ آصفہ نے پاؤں نیچے اتارے، جوتے سے مجھے گھر بلا کر بے عزت کیا۔ اب ساری زندگی تمہاری دہلیز پر قدم نہ رکھوں گی۔ میں اس بے حیائی کا گلا دبا دوں گا۔ شبیر اٹھے تو نادرہ تڑپ کر درمیان میں آ گئی۔ بس کرو شبیر۔ پرا مر۔ شبیر نے انہیں دھکا دے کر ہٹایا۔ بس رہنے دو یہ مار کٹائی، میری جھولی تو انکار سے بھر گئی۔ گھر بلا کر بے عزتی کی، میرے پلے تو ککھ نہیں رہا۔ وہ پھپک پھپک کر رونے لگی۔ کوئی انکار نہیں ہوا۔ شبیر بھپرے لال انگارہ آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کو ثانیہ دہل سی ہو گئی۔ میں نے رشتہ پکا کیا ہے اور اب میں ہی کہہ رہا ہوں، اب منگنی نہیں نکاح ہوگا۔ فرق کو بلائیں آپا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ثانیہ کی جرأت ہوا ہوئی۔ بے تحاشا خوف نے اس کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ انشاءاللہ انگنا پھول کھلیں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔